السلام علیکم۔ میرے اس چینل کو دیکھنے والے سننے والے تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے جو مفید کامنٹس مجھے ای میل سے یا مجھے اس وی لاگ کے بعد ملتے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا بے حد مشکور ہوں، اور وہی چیز جو ہے مجھے اس قابل کرتی ہے کہ میں آپ سے یہ گاہے بگاہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں اور آپ سے میری اس چینل کے ذریعے ملاقات ہوتی رہے۔ تو یہ آپ کی اپنی ضمیر یونیورسل ٹیلی ویژن ہے اور میں آپ کا ہوسٹ ہوں سلیم بن محمد رفیع۔ آج مجھے یہ کہنے میں کچھ برا نہیں لگ رہا کہ یہ کیونکہ ہر بچے کے منہ پہ اوپر یہ جو بات ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے، جو ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے لیے یہ ججز باقاعدہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اوتھ لیتے ہیں، اور عموماً جو چیف جسٹس یا ججز کی اوتھ جو ہے وہ ایوان صدر میں ہوتی ہے اور صدر صاحب لیتے ہیں، جیسے چیف آف آرمی سٹاف کیا، اسی طرح چیف جسٹس سپریم کورٹ کی وہ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور اس کو اگر ہم بڑا لائٹلی لیں یا اسے مذاق سمجھیں کہ ایک چیز کی ہم سب کے سامنے بلکہ پورا ملک آپ کو ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک مقدس، آپ نے خود یعنی پبلک نے خود اس کو جو کانسٹیٹیوشن کو لکھا ہے کلاز بائی کلاز کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو جب آپ اپنی جوڈیشری میں دیکھتے ہیں کہ اس کو جو اس کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں، ان فالٹ لائنز کو پہلے بھی ایکسپلائٹ کیا گیا، اور اس کو بڑی اگر آپ کی یادداشت ہو، اور یہ کتابوں میں بھی آ چکا ہے کہ 1997 میں ہمارے ایک ہی ڈان ہیں، اور وہ یہ بدقسمتی سے وہ ان کے فالوورز ہیں، اور وہ فالوورز کو خریدنا جانتے ہیں، اور ان کی نظر میں کیونکہ ایک کاروباری حضرت ہیں کہ ان کے لیے ہر بندہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، تو اس یارڈ سٹک کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قیمت لگاتے ہیں، اور قیمت لگا کر ہی انہوں نے اپنے جو خانے بنا رکھے ہیں، ان میں ججز بھی ہیں، ان کے آرمی کے جنرلز بھی ہیں، ان میں پولیٹیشنز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ان کے کوئی بھی ہو جو جن سے انہوں نے کام لینا ہو یا ان کے اوپر انہوں نے حکومت کرنی ہو، وہ یا ان کے ووٹرز ہیں، وہ ان سب کو خریدنا جانتے ہیں کہ کس طریقے سے خریدنا ہے۔ کسی کے بیٹے کو نوکری دی، کسی کو سفیر بنا دیا، کسی کو جج بنا دیا، کسی کو اس کو یہ لارا دیا کہ ہم تمہیں اگر یہ اتنا بڑا کام کرو گے اتنا ہی بڑا ہم تمہیں قیمت ادا کریں گے، اور کسی کو صدر پاکستان بنا دیا گیا۔ 1997 میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ارشاد حسن صاحب نے اور خلیل الرحمان صاحب نے یعنی سپریم کورٹ کے اندر جو تقسیم کیسے ہوئی، کس طریقے سے وہ جو اٹیچی کیس بھرے ہوئے نوٹوں کے گئے، کس طرح سے جو رجسٹری ہے اور کس طرح سے جو بینچ تھا کوئٹے کا اور اس کی بولی لگی، کس طریقہ سے انہوں نے بغاوت کی جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ، یعنی اندر سے بغاوت کی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جونیئر جج سپریم کورٹ کے جج کو وہ برخاست کر رہا ہے۔ تو ایسے بھی ہمارے واقعات ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور ان میں یہ ایک حضرت ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر حملہ کیا۔ میں اس کے اپنے اس ویلاگ کے ساتھ آپ کو ایک میں آڈیو چلا رہا ہوں، تو آپ ان کی آوازیں سنیں 1997 کی، کہ جو لوگ حملہ کرنے گئے کس طرح سے ان کو وہاں ہوٹل میں رکھا گیا، اور کس طرح سے انہوں نے گیٹ توڑا اور روم نمبر 1 سپریم کورٹ کے جا کر، جبکہ پورا فل بینچ ان کے خلاف وہ مقدمہ سن رہا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے اس کی ہائیسٹ کورٹ کو بھی انہوں نے تقسیم کر کے انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور گالیاں نکالیں، اور آپ اس کو سنیں گے کہ اتنی اچھی آواز سے کہ ان کو جو سب سے جو اور وہ
دوستو، نواز لیگ کی جانب سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان پر کیے جانے والے حملے نے نہ صرف پوری نون لیگ بلکہ نواز شریف کو بھی عوام کی نظروں میں ننگا کر دیا ہے۔ اس حملے کی تفصیلات اور اس سے جڑے ہوئے انکشافات اور بھی ہوش ربا ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس حملے کے دوران کورٹ روم نمبر 1 میں باقاعدہ ڈنڈوں اور غنڈوں سے حملہ کیا گیا، چیف جسٹس کو گالیاں دی گئیں اور چیف جسٹس کو کتا بھی کہا گیا، نعرے لگائے گئے۔ کیا دنیا کے کسی ملک میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم یا کوئی سیاستدان یا کوئی سیاسی جماعت ڈنڈوں اور غنڈوں کی مدد سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پر حملہ آور ہو جائے، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ اس سیاستدان، سیاسی جماعت یا حکومت یا وزیر اعظم کے حوالے سے کیسز کی سماعت ہو رہی ہو، ان کے خلاف فیصلہ آنے کا امکان ہو؟ جی ہاں، ایسا صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے، اور ایسا صرف نواز شریف کر سکتا ہے۔ ہوش ربا جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تاریخ کے جھروکے سے تاریخی دستاویزات، سپریم کورٹ کتاب، سینئر صحافی الیاس چودھری صاحب کی، عنوان ہے سپریم کورٹ پر حملہ۔ سپریم کورٹ پر حملہ 28 نومبر 1997 کو اس وقت کیا گیا جب وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں فل بینچ سماعت کر رہا تھا۔ نواز شریف کے وکیل ایس ایم ظفر روسٹم پر کھڑے دلائل دے رہے تھے کہ کورٹ روم نمبر 1 کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا، اور ہمارے ساتھی رپورٹر فخر الرحمان نے بلند آواز سے کہا کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا ہے۔ اس آواز کے پیچھے ایک ہجوم کے قدموں کی آواز سنائی دی جو کمرہ عدالت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے سماعت ملتوی کی اور تمام جج صاحبان اپنے مخصوص عقبی دروازے سے باہر نکل گئے۔ ہجوم عدالت کے اندر داخل ہوا اور توڑ پھوڑ کے علاوہ مار کٹائی بھی شروع کر دی۔ ان میں نواز شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری کرنل ریٹائرڈ مشتاق طاہر خیلی پیش تھے۔ سپریم کورٹ کے باہر و اندر نواز لیگی کارکن جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ چیف جسٹس کو کتا کہا جا رہا ہے اور توڑ پھوڑ کرتے جا رہے تھے۔ ان میں مسلم لیگی ایم این اے اور ایم پی ایز بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ کا کورٹ روم نمبر 1 میدان جنگ بن گیا تھا۔ بعض مسلم لیگی کارکن سینئر ایڈوکیٹ اکرم شیخ پر بھی پل پڑے۔ پی ٹی وی نیلام گھر کے اینکر طارق عزیز جو نواز شریف کے ٹکٹ پر ایم این اے بن گئے تھے، وہ بھی توڑ پھوڑ میں شامل رہے۔ انہوں نے کمرہ عدالت کے دروازے پر نیم پلیٹ اکھاڑ پھینکی۔ تفصیلات بتاتا ہوں آپ کو۔ نواز شریف چیف جسٹس سے بالا خصوصی عدالتیں قائم کرنا چاہتے تھے۔ 28 نومبر 1997 کو سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو پولیس نے 2 گھنٹے کی کارروائی کے بعد حالات پر قابو پایا۔ بعد ازاں حملے کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تو سینئر جج جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا گیا، جس نے بیانات قلم بند کیے اور تمام شواہد اکٹھے کیے۔ صحافیوں سے بھی رپورٹ مانگی گئی تو ہماری طرف سے الطاف بھٹی نے ایک رپورٹ تیار کی جس میں ساری تفصیل دی گئی کہ کس طرح نواز لیگی کارکنوں کو بسوں میں لاہور سے بھر کے اسلام آباد لایا گیا تھا اور حملے کے بعد انہیں پنجاب ہاؤس میں لے جا کر کھانا کھلایا گیا۔ قیمہ بھرے نان اور بریانی اس وقت سے چل رہی ہے۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد نے تفصیلی سماعت کے بعد جو رپورٹ دی، اسے پڑھ کر ہمیں ہنسی آ گئی۔ اس رپورٹ کی مثال کچھ ایسے تھی کہ ایک چوری کے واقعہ پر کمیشن بٹھایا گیا۔ کمیشن نے گواہ اور شہادتیں اکٹھی کر کے 1 ماہ بعد رپورٹ دی کہ یہ کام یقیناً کسی چور کا ہے۔ جسٹس ناصر اسلم نے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف تمام گواہوں کے بیانات کو مسترد کر کے چند کارکنوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ سپریم کورٹ جو تنازعات حل کرنے کا ادارہ ہے، 2 لخت ہوئی سپریم کورٹ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو فیصلے ہیں، صورتحال 1997 ہی کی یاد دلا رہی ہے۔ اس وقت تو نواز شریف تھے اس معاملے کے پیچھے۔ اب میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، بینچز میں نہ بیٹھنے کے حوالے سے آخرکار سپریم کورٹ کو 2 لخت کون کرنا چاہتا ہے؟ وہ چیف جسٹس صرف سپریم کورٹ کا نہیں ہے، وہ چیف جسٹس پورے پاکستان کا ہے۔ اور ادب جو آپ کرتے ہیں، ادارے کا ادب کرتے ہیں، اس میں آدمی ہی نے ظاہر اس ادارے کو ہیڈ کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کو کرتے ہیں، آپ ہی اسے وردی دیتے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشن ہی دیتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن سے یہ اس کو پاورز دیتا ہے، ایک سٹک دیتا ہے کہ لوگ اس کو اوبے کریں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کر سکے، بارڈرز پہ حفاظت کر سکے، اور ایک ڈسپلن
جو ہے وہ قائم کر سکے، تاکہ دنیا کی جو ہے طاقتور جو ایک آرم فورسز جو آپ کی جو اس کی جو آپ کا حفاظت کرنی ہے، بارڈرز پہ کرنی ہے، یا دشمن کے مقابلے میں کرنی ہے، یا ٹیررسٹ کے کرنی ہے، تو وہ اس کو کر سکے۔ اگر وہ اس کے وہ ڈسپلن نہیں ہوگا تو وہ یہ نہیں کر سکے گا، یعنی اس کو آرڈرز دینے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہے، اور پھر اگر جان بھی دینی پڑے تو اس کو نہ نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ کانسٹیٹیوشنز اس کو پاور دے رہا ہے۔ جو ہی آپ اسے اسٹک اور وردی لے لیتے ہیں اور وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ ایک آدمی کی طرح اس میں وہ پاور نہیں ہوتی۔ اور یہی بات چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ہے کہ جو ہی وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری جو سو موٹو پاورز ہیں، جو وہ ساری کی ساری اس سے کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن لے رہا ہے، وہ کوئی وزیر اعظم نہیں لے رہا، کوئی پارٹی نہیں لے رہی، کوئی پولیٹیشین نہیں لے رہا، وہ تو اسی کانسٹیٹیوشن کو جب آپ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، کنسپائر کرتے ہیں، جوڈیشری ہائر کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس ایسی تاریخ کو دہراتے ہیں یا دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا ہائر جوڈیشری میں کوئی کام نہیں ہے۔ اور جس طرح کینیڈا میں ہے کہ پوری جو پاپولیشن ہے کینیڈا کی، وہ جج کے متعلق فیصلہ کر کے اپنا ووٹ دیتی ہے، اس کے فیصلوں کے متعلق دیتی ہے، تو اس کا وہاں اس جگہ پر رہنا اس پہ منحصر ہوتا ہے۔ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل نہیں، کوئی پریزیڈنٹ نہیں، کوئی اس کو کوئی اور عدالت نہیں کر سکتی، کوئی اس کے کولیگ نہیں اس کو نکال سکتے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ جیسے آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو کہا جاتا ہے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے بعد جو پاور دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کو دی ہے جن اپنے آپ اس جو اصول بناتے ہیں جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، وہ اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہم منوان ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور سرخم کرتے ہوئے ہم اس کی عزت کرتے ہوئے اس کو مانیں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ جج جو اپنے ایسٹس کے متعلق نہیں اپنا دینے کے تیار، وہ جج جس کی بیگم صاحبہ بے حد احترام اور عزت کے ساتھ وہ اپنے چیز کو چھپانے کے لیے وہ کہتی ہے کہ میں تب بتاؤں گی جب سب جج جو ہیں نا وہ اپنا سارا آ کے کچا چھٹا کر۔ ارے بھائی تمہیں کیا اختیار ہے؟ آپ کا جو ہے اس کے متعلق شکایت ہے، آپ کے متعلق کہا گیا ہے، آپ اپنی صفائی دیں۔ اگر ان کی کوئی شکایت ہوگی یا پھر آپ ان کی شکایت کریں، آپ لکھ کر دیں، آپ کا بھی کیس جوڈیشل کونسل میں جائے کہ آپ نے فلاں فلاں جج کو جو ہے امپلیکیٹ کیا ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے بیانڈ مینز ایسٹس بنائے ہیں، تو پھر آپ نے خود ہی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ فیصلہ لیا کہ اس کو کوئی بھی ادارہ، ایف بی آر، کوئی ادارہ جو ہے نہ ان سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، نہ اگر وہ لواحقین کو دے دیں تو اس میں کوئی بات کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ان جج صاحب نے ایک بہت بالکل فول پروف کیس جو تھا، وہ جس کے اوپر بس صرف سزا دینی تھی، اور اربوں جو ڈالر تھا اس کا ملک کا لوٹا ہوا تھا، انہوں نے اس کیس کو اس لیے بند کر دیا کہ آپ نے اس پہ جو وقت پر اپیل نہیں کی، اس لیے میں بند کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی، اس سے زیادہ پارٹیسن، اس سے زیادہ ایک یعنی میرے سر ناانصافی کرنا، تو ایسے آدمی کا کیا، مجھے آپ خود بتائیے کہ کیا کوئی بھی اسے پورے ملک میں تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ وہ آدمی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے؟ تو اسی طرح ان کی آپ جو ساتھی انہوں نے بنا لی ہیں، 3-4 جو حضرت ہیں، جو میں تو حیران ہوں، سب سے جونیئر موسٹ جسے ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے بینچ پہ گئے ہیں، اور وہ حضرت اسپوکس پرسن تھے، ایک انتہائی جو وہ جس آدمی کا جو میرا خیال ہے کہ اس نے بدنام زمانہ، میرے وہ ذاتی بے حد میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کے بیٹے کو جانتا ہوں، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان بچوں کو، اور وہ جب کوئٹہ بینچ پہ تھے راجہ صاحب کے ساتھ، تو وہ میرے تقریباً ہر مہینے میری ان سے گفتگو ہوتی تھی، چیریوں کے ڈبے مجھے بیچتے تھے، میرے پاس یہاں کھانا کھایا، میرے گھر آئے ہیں، میں ان کو اتنا قریب سے جانتا ہوں، لیکن اتنے قریب پہ جاننے کے باوجود میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اس لیے کچھ نہیں جانتا کہ میں حیران ہوا تھا کہ اس کے بچے نے کس طریقے سے کرپشن کی، اور کس طرح سے انہوں نے باپ کو جو تھا وہ ذلیل کیا، اور خود حضرت نے دیکھیں میکسیمم میرا حال ہے 6 سال وہ چیف جسٹس رہے، تو یہ ان کے سپوکس مین ایک عام وکیل ہیں
جو اس موومنٹ کے دوران ان کی گاڑی بھی چلاتے تھے، ان کے اسپوکس پرسن تھے، اور وہ جاتے جاتے ان کو جج بنا گئے، اور وہ جج بھی دیکھیں کہ کتنے شارٹ پیریڈ میں وہ جا کے اسلام آباد کے وہ چیف بنے، اور پھر اس کی دوسرے حضرت کو بھی دیکھیں، وہ بھی انہی کا پودا لگایا ہوا ہے، تو ان کو بھی انہوں نے اتنا بلوچستان سے کیا، اور کیسے وہ بھی کتنی جلدی وہ سپریم کورٹ پہ پہنچ گئے۔ تو جب آپ میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جب بھی میں نے کسی کی سفارش مانی ہے، جب بھی میں نے کسی پریشر کے آ کے کسی کو کیا، اسی نے ہی بیک سٹیپ کیا، مجھے نہیں کیا، بلکہ اس نے اصولوں کو مار دیا۔ تو یہ دو حضرت تو میں آپ کو اس لیے بغیر نام لیے یہ بتا رہا ہوں۔ اسی طرح جو دو دوسرے حضرت ہیں، میں حیران ہوں ان دونوں کے حضرت میں۔ تو یہ میری ابھی فی الحال ٹوٹل یہ 4 بنتے ہیں، تو اگر آپ 12 میں سے 4 ہو گئے تو اب 8-4 کی تقسیم تو یہاں ہی ہوگی۔ اور یہ جو موجودہ جو کہ صریحاً وہ ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ آپ سمجھیے آپ نے وقت سے پہلے وہ اس کو ڈیزالو کر دیا ہے، تو 90 دن میں وہ الیکشن ہوں گے۔ تو اس تو اسٹریٹ فارورڈ کیس تھا۔ تو میں نہایت ادب کے ساتھ، میں یعنی پوری عزت اور احترام کے ساتھ کرسی پہ کھڑا ہو کر، ایک میں بوڑھا آدمی، میں سلام کر رہا ہوں، سلیوٹ کر رہا ہوں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، جن کا آؤٹ اسٹینڈنگ کریئر ہے۔ بہت سارے لوگ ان کو جانتے نہیں کہ وہ ریواز میڈلسٹ ہیں، وہ کوئی بیساکھیاں لے کر وہ نہیں آئے۔ تو جو انہوں نے یعنی ایچیسن کا جو ریواز میڈلسٹ وہ بچہ ہوتا ہے جو کہ یعنی شروع سے نرسری سے لے کر ہائر سینئر کیمبرج تک ہر سال وہ ٹاپ کرتا ہے۔ تو آن جو فادرز ڈے، جو فاؤنڈیشن ڈے کے اوپر اس کو وہ باقاعدہ ٹربن اور باقاعدہ اس کو وہ ایک بلیو آئیڈ بوائے آف ایچیسن ڈکلیئر کیا جاتا ہے، بورڈ آف گورنرز کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اور اسی طرح ان کا لا کا کریئر دیکھیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فتح بندیال صاحب کے بیٹے تھے اور 3 بھائیوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کے ایک استاد کا خط ان کے نام لکھا دیکھا ہے، دیٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ دیٹ مین۔ تو یہ ہے کیلیبر جو ہمارے ججز کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک مثال قائم کر دیا، اور سنہری حروف سے تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس کے فیصلے کو بے شک 1997 میں انہوں نے یہ بہت بڑا میری نظر کے اوپر یہ حملہ کیا، اور لیکن اگر آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، نواز شریف نے کیا تھا حملہ، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے خلاف اپیل نہیں کی، اور ان کے بھائی صاحب جو اس وقت جسے آپ امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں، جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بھی کیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ ایک میگنیمٹی ہے، اور یہ ہی اسپرٹ ہونی چاہیے کہ آپ ایک ہائیسٹ عدلیہ کا بھی اگر نہیں مانتے تو پھر تو انارکی ہوگی، پھر بنانا ریپبلک میں، اور اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو سونر اور لیٹر آپ کو پبلک مینڈیٹ کے لیے تو جانا ہی پڑنا ہے۔ تو اگر آپ اس دفعہ فرض کیا کہ آپ کم سیٹیں آپ کو ملتی ہیں، ایونچولی اگر آپ پالیٹکس میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو ایونچولی آپ پھر گورنمنٹ میں آئیں گے، پھر آپ کو میجورٹی سیٹس مل جائیں گی۔ صرف آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو جو آپ کے خود یا آپ کی پارٹی میں یا آپ کی فیملی میں جو لائق لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، ان لوگوں کو آپ آگے لائیں، پارٹی کو آپ زندہ رکھیں، پارٹی میں جو برا ایلیمنٹ ہے اس کو آہستہ 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 ایک سائڈ لائن کریں، اچھے لوگوں کو ٹکٹ دیں، آپ بھی جیت جائیں گے، آپ بھی حکومت پہ آ جائیں گے۔ تو صبر کر لینے سے، کہ دوسرے کو برداشت کر لینے کے، یہ میری نظر میں ایک بہت اچھی مثال ان کی طرف سے بھی ہے۔ اور وہ جو 1997 میں انہوں نے کیا تھا، وہ تو تاریخ کا ایک بدنما دبا ہے، وہ بڑی آسانی سے نہیں دھلتا، بٹ اٹ از نیور ٹو لیٹ کہتے ہیں کہ اگر وہ انسان غلطی کر کے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے وہ یعنی پشیمان ہے اپنی اس بات کے اوپر، اور جو بھی جنہوں نے ساتھ ان کے مل کر حملہ کیا تھا، یا وہ ججز جو ان میں سے کچھ وفات پا چکے ہیں، وہ صرف صدارت لینے کے لیے انہوں نے یہ اپنی جو ضمیر کو بیچا، تو وہ بھی اور ان کی اولاد بھی اگر وہ توبہ کر لیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ قوم تبھی آگے چل سکتی ہیں کہ وہ ان کو معاف کرے۔ اور یہ میں اس نوٹ کے ساتھ کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا، اور یہ جوڈیشری کے بہت ساری میرا خیال ہے پاسٹ میں جو بے حد ان لوگوں کے جو ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک جوڈیشل مرڈر کا تو خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کیا، کہ ہمیں بھی اپنا جاب کرنا ہے، ہمیں بھی اپنا جاب بچانا ہے۔ اور دوسرا جو لا آف نیسیسٹی
وہ جسٹس منیر صاحب کا اور یہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کا اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو وہ مرڈر تھا یا اس کی جو ہینگ کیا گیا تھا، یہ اس کو جوڈیشری خود مان چکی ہے۔ تو یہی چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی جو پی ٹی آئی کی چلتی چلاتی گورنمنٹ کو آدھی رات کو جا کر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ جو اسمبلی میں کیا ہے، ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے، وہ میں اس کو نہیں کرتا، انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میٹھا میٹھا تو یس یس آپ کھا لیں، اسی بینچ سے اسی جج نے تو کڑوا کڑوا تھو تھو کہ اب اگر وہ فیصلہ جو آپ کے وہ حق میں نہ ہو تو وہ اس کی میگنیمٹی دیکھیں کہ اس نے ایک لفظ جوڈیشری کے متعلق نہیں کہا، اپنی ڈائری اٹھائی اور وہ وہاں سے چلا گیا، اور وہ پولیٹیشین بھی نہیں ہے، ایک سپورٹس مین ہے۔ تو یہ سپورٹس مین اسپرٹ اگر انہوں نے اس دفعہ جو شریف برادرز نے دکھائی ہے، آئی وش کہ اسی طرح وہ جو دوسرے حضرت سندھ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا اپنا اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی بے حد میرا خیال ہے کہ ایسے سیاہ داغوں سے بھرا پڑا ہے جو انہوں نے ججز کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے جو جوڈیشری کے ساتھ مذاق کیا ہے، انہوں نے جو سندھ صوبے کے ساتھ کیا ہے اور مستقل کیے جا رہے ہیں، وہ اس کو اگر وہ اپنی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کو ریزالو کریں، نیشنل اسمبلی میں ڈکلیئر کریں، فیس کریں، اور اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آمنہ سکتنا وہ حکومت میں آئیں ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم یہ ان کو رسپیکٹ کرنا جو ہے وہ اپنا حصہ بنائیں گے، اور جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف جاتا ہے اس کو کم از کم خیر جوڈیشری میں نہ پبلک آنے دے گی۔ اور ان ججز کو تو اسپیشلی جو 4 جنہوں نے یہ کیا ہے، ان کو تو بالکل ان کو یہیں پر پریمیچورلی ان کو ریٹائر کر کے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے، جو نیکسٹ آدمی جو سینیورٹی میں ان لائن ہے اس کو چیف جسٹس بننا چاہیے۔ اس الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ضمیر یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور